سلطان محمود غزنوی نے ایک بار دربار لگایا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرط پوچھی، عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ گزارنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزارنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں کہاں گنہگار اور کہاں حضرت خضر، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور تھا۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا، سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس وزیر نے کہا، سر اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا ہے، اس کا گلا کاٹ دینا چاہیے، بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ تو وقت تو لگے گا۔ دربار میں بیٹھے نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ بھی وزیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز محمود سے پوچھا، کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانو تو اسے معاف کر دو، اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے سارے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھے وہ نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے آپ سے کہا کہ اس کی گلا کاٹ دیا جائے وہ قوم کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرے جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کے والد بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ اس میں غلطی آپ کی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں کو تو ایسے ہی بھوکے مرنا ہے۔ اور تیسرا ایاز نے جو فیصلہ دیا، سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے اور سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں شہید کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید زادہ ہو؟ ایاز کہتا ہے، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ میں سید زادہ ہوں، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔